بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو ایک سیاسی کھیل جو ہے وہ انفولڈ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ سیاسی کھیل کیا، سیاسی چال۔ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب اسمبلیز کے تھرو جو کرنے جا رہے تھے، یعنی کہ جلدی الیکشن کروانے، تحلیل کر کے پی کے کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی، اور یہ جو ان کا اپنا پلان تھا کہ جی یہ آئیں گے اور نیشنل اسمبلی میں آ کے اور ووٹ آف کانفیڈنس ان سے مانگیں گے، اور ان کو ووٹ آف کانفیڈنس میں وہ نہیں کر پائیں گے، وہ اچیو نہیں کر پائیں گے، ان کو ملے گا نہیں ووٹ آف کانفیڈنس، کیونکہ ان کا خیال تھا، ان کی کیلکولیشن یہ تھی جیسے پنجاب میں ہی مینیجڈ، یہاں بھی لوگ دیکھیں گے جو ان کے لوگوں نے جنہوں نے پلٹا کھایا، جو گئے ہیں ان سے ہٹ کے چلے گئے، جو لوٹے بنے وہ بھی واپس آ جائیں گے، کچھ ان کا خیال ہے۔ اور یہ کہتے رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کے کچھ لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں، پھر ان کا خیال تھا کہ اتحادی جو ہیں وہ بھی ان کو چھوڑیں گے، پی ایم ایل این کو، اور وہ اس طرف آ جائیں گے۔ تو یہ، اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے جو اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم آ رہے ہیں اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں آئیں گے۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ کہ دونوں طرف کی باتیں آپ دیکھ لیں۔ پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ جی اسپیکر جو تھے نیشنل اسمبلی کے، وہ کہتے تھے جی آپ آئیں میرے آ کے کمرے میں، مجھے بتائیں، مجھے پتہ چلے کہ یو ناٹ ریزائننگ انڈر پریشر، تو پھر جب میں آپ کی بات مانوں گا پھر میں آپ کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کروں گا۔ لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ عمران خان صاحب کا کچھ ارادہ ہے، انہوں نے کچھ انسینویٹ کیا تھا، کچھ پوائنٹ کیا تھا ٹورڈز دس فیکٹ کہ بھئی ہم آئیں گے اور ووٹ آف کانفیڈنس والا ہم اپنا کارڈ کھیلیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی چلو 35 گئے، آپ نے جو ریزائن کیا تھا، پھر انہوں نے آج اور 35 کو جو ہے ان کی بھی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لی۔ ابھی بھی ان کے پاس لوگ تو ہیں ان دا نیشنل اسمبلی پی ٹی آئی کے پاس، لیکن لگتا کہ یہی کریں گے جو اسپیکر صاحب ہیں، یعنی پی ڈی ایم اینڈ پیپلز پارٹی کا مل کے یہی گیم ہے کہ جی ان کے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اسمبلی سے اب باہر ہوں، کیونکہ ادروائز یہ آخر تو یہ اپنا سلسلہ ایسا کریٹ کریں گے کہ پریشر پڑے گا گورنمنٹ پہ، اور کہ شہباز شریف صاحب نے لوز دا ووٹ۔ اچھا، اور وہ اس پہ کہہ چکے ہیں، قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لوز کیا کریں گے آپ ووٹ، اگر لوز کر بھی لیں گے تو پھر بھی ہمارے ہی کوئی واپس آئے گا، ہمیں ری الیکشن میں جانا پڑے گا، اینڈ دیر از نو گارنٹی کہ پی ٹی آئی ول ون۔ تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ایک کھینچا تانی ہو رہی ہے، اور کبھی یہ اپنا کارڈ کھیلتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ اچھا، پی ٹی آئی کا جو سڑک والا کارڈ تھا کہ جو آپ سڑک پہ نکلیں گے اور آپ پریشر ڈالیں گے گورنمنٹ پہ، وہ کارڈ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ بات درست ہے کہ عمران خان اسٹل انجوائز دا سپورٹ۔ آپ دیکھیے گا، ہمیں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں پبلک میں، وہ وہیں ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں بائی اینڈ لارج۔ ہاں، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے جب آئیں گے، ہمارے شیر آئیں گے، یعنی ان کے جو نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے، ان کے لیڈر جو شیر ان کا وہ ہے الیکشن سمبل کے، جب وہ واپس آئیں گے تو پھر وہ دیکھیں نا جی وہ کس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے، اور کس طرح سے عمران خان صاحب کی جو بات ہے وہ دیٹ بی انڈر کٹ، ان کی سپورٹ انڈر کٹ ہوگی، وہ تو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ فی الحال تو عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں دے آر انٹیکٹ۔ دوسری طرف وچ مینس کہ یہ وچ از وائی یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ جی الیکشن اور الیکشن آج کروائیں، کل کروائیں، فوراً کروائیں۔ اور آپ دیکھیں کبھی اسد عمر صاحب پہنچ گئے وہاں اسپیکر کو ملنے، ڈپٹی اسپیکر کو ملنے، اور موسٹ امپورٹنٹلی شاہ محمود قریشی صاحب بھی پہنچ گئے، اسد کیسر صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو ہیں ہی نہیں موجود، وی آر ناٹ دیر، یعنی کہ اسپیکر صاحب بھی نہیں تھے، ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں تھے۔ تو یہ دونوں جو ہیں، یعنی کہ دونوں دھڑے، ایک طرف حکومت ہے اور نیشنل اسمبلی میں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی، یہ اپنا اپنا جو ان کے پاس ہتھیار ہے، یعنی جو ان کے پاس کارڈ ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ بٹ سو حکومت اس کرسی پہ بیٹھی ہے، تو اس وقت وہ کرسی پر بیٹھی ہے، اور دکھائی نہیں دے رہا کہ کس طریقے سے انہیں کرسی سے ہٹایا جائے گا۔ ایز اے سیڈ، پی ٹی آئی سڑک کے پریشر کے تھرو الیکشن نہیں کروا سکی۔ پھر انہوں نے پارلیمان کا جو کیا ہے موو،
وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے. اب لگتا یہ کہ الیکشنز ہو جائیں گے جو اسمبلیز کے ہیں اس پر. الیکشن کمیشن از ریڈی کہ دونوں پروونسز میں الیکشنز کروا دیں فریش. اس میں سوال اٹھ رہے ہیں لیکن بہرحال دی الیکشن کمیشن از سیئنگ وی آر ریڈی. دوسری طرف یہ ہے کہ جی ایم کیو ایم نے کہا کہ ہمیں جب تک سینسس نہیں ہوگا تو ہم لوکل باڈیز نہیں کریں گے, کنسٹیٹوئنسیز کو اب ری ڈرا نہیں کریں گے, تو دا سیم تھنگ ول اپلائی ان دا نیشنل الیکشنز. پھر رمضان بھی آ رہا ہے, پھر یہ بڑے بہت سے سوال ایکچولی سبسٹینٹیو سوال بھی ہو جاتے ہیں. رمضان میں آپ الیکشن کروا پائیں نہ کروا پائیں, کنسٹیٹوئنسیز جو ہیں وہ ری ڈرا ہونی ہے, جو ڈیمانڈز ہیں کچھ پارٹیز کی, سینسس مکمل ہوگا تو الیکشنز ہوں گے. تو یہ بھی معاملات ہیں جو کہ ارلی الیکشنز کے راستے میں حائل ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ حکومت ہے بیٹھی ہوئی ہے جہاں بیٹھی, اور نیشنل اسمبلی میں بھی. اچھا, عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دی, عمران خان صاحب نے جو جیتی تھی سیٹس 7, 8, 9, وہ 7 اس پہ ہی از بین ڈکلیئرڈ وکٹوریس, ان کی نوٹیفیکیشن آ گئی. بٹ ریممبر عمران خان صاحب جب آتے ہیں حلف لیں گے تو ایک ہی ہے نا شخص, تو ان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ پلڑا بھاری ہوگا کسی بھی صورت. اب لیکن جو یہ یعنی کہ ان دا ایٹ پریزنٹ, اس کے بعد اب نئے الیکشنز جب کرائیں گے, بائی الیکشنز کروائیں گے 35 یعنی 70 تو سیٹوں سے غائب ہو گئے. 70 میں شاید 6-8 ایسی ہیں جو کہ ریزروڈ ہیں, باقی تو یو ہیو ٹو گو فار اوپن الیکشنز. عمران خان صاحب کہہ رہے میں الیکشن نہیں لڑوں گا, آئی ول بی دا ون فائٹنگ دی الیکشن. تو یہ انچارٹرڈ ٹیریٹری میں پاکستان جا رہا ہے اس معاملے میں جو ہے پارلیمنٹری پالیٹکس. اب ایک پارلیمنٹری پالیٹکس ہے, ایک اکنامک ڈاؤن ٹرن ہے, میلٹ ڈاؤن ہے, کیوس ہے. ہم کہہ چکے آج کچھ دیر پہلے آپ کو کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو امیڈیٹلی سائن آن دا ڈاٹڈ لائن جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے. وہ ابھی بھی سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ میٹنگز میں بھی یہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کرنا کہ پریشر پبلک پہ پڑے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جی پبلک پہ پریشر نہیں تو جو بزنس کمیونٹی ہے ادھر دیکھ لیں ان کا کیا حال ہے. تو وہ اپنی جگہ جو معاملہ بہت سیریس ہے, یعنی کہ وچ از افیکٹنگ آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس دی انڈسٹری آف پاکستان, دا اسٹاک ایکسچینج, لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں اگر بند ہو رہی ہیں فیکٹریز وغیرہ, تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. دوسری طرف پارلیمنٹری پالیٹکس کا ایک یعنی کہ ایک سرکس ہے. سرکس میں سب اپنے اپنے کھلاڑی اپنے اپنے کلا باز جو ہیں ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کلا بازیاں کھا رہے ہیں. اور ہمیں اس سب میں ایک ہی شخص کی بات آج کے دن کی جو کہی گئی ہمیں سمجھ آئی کہ جس میں انہوں نے کہا ون آف دا کی پیپل ان پی ایم ایل این, انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ کریں گے, بیٹھیں گے بات کریں گے, خواجہ سعد رفیق, اور بیٹھیں گے بات کریں گے, آپ اپنی غلطی مانیں ہم اپنی غلطی مانتے ہیں, تو پھر آگے چلتے ہیں. ہمیں لگتا ہے راستہ یہی ہے راستہ. اور اس راستے پہ کون ڈالے گا؟ اس پاکستانی پولیٹیکل سرکس کو, کہ یہ سرکس کم ہو جائے, ختم ہو جائے سرکس, اور سرکس کی بجائے ایک سوبر سیریس رسپانسبل پاتھ پہ چلیں پالیٹکس. جنہوں نے سرکس چلایا, بڑے سالوں چلایا, آج اتنے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ ڈیموکریٹک ہیں, بڑی بات کرتے ہیں. ہم نے اپنے وقت میں دیکھا ہوا ہے, انہوں نے بلا کے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کیسی گڑبڑ پارٹی ہے, پی ایم ایل این کیسی ہے, وہ کیسے چور ہیں, وہ کیسے چور ہیں. مطلب کہ یہ تو ویو ایکسپیرینس. تو سرکس تو ادھر سے بنا تھا, کیونکہ پیشنس نہیں تھی کہ چلنے دیں سسٹم کو. عمران خان صاحب کو نہ ہٹاتے, 1.5 سال بعد الیکشنز ہوتے, پھر جو ہونا تھا. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو چلنے دیتے. پیناما کا ضرور آیا تھا, بٹ اس کو کورٹ نے کیا کہا تھا, کورٹ نے میرٹ پہ کہا تھا جسٹ ٹیک اٹ آؤٹ, تھرو اٹ آؤٹ, اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن پھر نہیں, مبینہ طور پہ جو بھی انٹرفیئرنس ہوئی سب کو معلوم ہے. اس کے بعد پھر جس طریقے سے عمران خان صاحب کو لایا گیا,
نواز شریف صاحب کو ختم کرنے دیتے اپنا وقت, ان کو نہیں ختم کرنے دیا, ان کو نہیں ختم کرنے دیا, تو ایک یہ سرکس تو یہ چلاتے رہیں. لیکن اب ٹائم از اوور فار دس سرکس. اور اس میں کوئی یاد رکھیں کہ اگر کسی کی جو جیت ہے, کسی کی جو جیت آج ہے, وہ کل اسی کی ہار بن جائے گی, اور یقینی طور پہ پاکستان کی ہار بنے گی, کیونکہ یہ جو ماحول ہے, یہ دنگل کا ماحول, یہ لڑائی کا ماحول, یہ مطلب آپ اگر اس کو بہت انوسنٹلی اس پر بات کریں تو آپ کہیں گے بچوں کی طرح کٹی کرتے ہیں. عمران خان صاحب تو کٹی کی, انہوں نے حکومت کی کٹی کی ہے جی, میں نے نہیں بات کرنی اپوزیشن سے. کمال ہے, یہ تو حد ہے. تو وہ ایک ڈیزاسٹر تھا. اب بہرحال ادھر انہوں نے تو شروع میں کہا تھا کہ جی کر لیں چارٹر آف اکانومی میں بات کر لیں. ہم نے شہباز شریف صاحب کی زبانی سنا تھا, میں نے عمران خان صاحب واز پرائم منسٹر, زرداری صاحب کی زبانی سنا تھا, لیکن نہیں کیا. وہ یو ریممبر بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا کہ جی یو آر آ پرائم منسٹر ان دس ٹائم آف کرائسس, یو آر دا پرائم منسٹر اس پہ کووڈ پہ. لیکن وہ بھی بات نہیں, وہاں بھی ایک لڑائی جھگڑا, یہ اس پروونس اچھا, یہ برا. تو ابھی تنگ آ گئے ہمیں اس پاکستانی, انف از انف. کچھ عقل کریں تمام سیاستدان, بیٹھے مل کے. اور لیکن اب پتہ نہیں کس طرح سے یہ کر پائیں گے, کون کرے گا. لیٹس ویٹ اینڈ سی. لیکن اس طرح دس از ناٹ سسٹینیبل. اور جو فوج ہے اس نے اپنا, فوج کی جو قیادت ہے جو فوج کی پاسٹ کی, اس نے اپنا کھیل دکھا کے ہمیں بتایا کتنا وہ بھی واٹ اے نائٹ میئر اینڈ واٹ اے ساگا دیٹ ہیز بین. تو وہ بھی, اس کا بھی اب ٹائم نہیں رہا, اس کا بھی بڑی عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ وہ کتنا گھناؤنا رہا ہے, اس سے کیا آپ کے نتائج سامنے آئے ہیں. تو وہ بھی نہیں چل سکتا, یہ بھی نہیں چل سکتا آئے دن کی لڑائی جھگڑا. تو پھر کچھ بہتر ہی ہونا پڑے گا. لیٹس کیپ واچنگ اینڈ لیٹس کیپ سیئنگ واٹ از دا فیکٹ. جو سچ ہے, جو ٹھیک ہے, جو عقل منطق اور جو آئین کہتا ہے, اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.